بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے سننے والے، غور سے سن. رسول اکرم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. کیا ہی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں توحید کی روشنی قائم ہے. نبی کریم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ میری شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکالا جائے گا اور انہیں جہنمیوں کے نام سے یاد کیا جائے گا. یہ اللہ کے رسول کی رحمت کا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. پھر ارشاد ہوا، اہل جنت کھائیں گے بھی پئیں گے بھی، لیکن نہ تھوک آئے گا، نہ پیشاب نہ پاخانہ، نہ ناک سے کوئی ریزش. ایک ایسی زندگی جس میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی کمی نہیں. اور سوان لو، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ڈرتا ہے وہ رات کے آغاز میں ہی سفر پر روانہ ہو جاتا ہے، اور جو رات کے آغاز میں نکلتا ہے وہ سلامتی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. جان لو، اللہ کا سودا سستا نہیں. اللہ کا سودا جنت ہے. پھر فرمایا گیا، سب سے پہلے جنت میں بلایا جائے گا ان لوگوں کو جو خوشی میں بھی اور سختی میں بھی اللہ کی حمد و شکر کرتے رہے. شکر گزار بندے اللہ کے سب سے پہلے مہمان ہوں گے. اور ایک اور نصیحت، بڑی باریک لیکن بہت عظیم، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. یہی وہ اعمال ہیں جن پر جنت کی ضمانت دی گئی ہے. اور فرمایا، اے قریش کے جوانوں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. خبردار، جو شخص اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے اس کے لیے جنت ہے. اور سوان لو، رسول پاک نے فرمایا، جو شخص اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کے دل میں تکبر نہ ہو، مال غنیمت کی خیانت نہ ہو، اور قرض سے پاک ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر جنت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جنت کی زمین سفید روٹی کی طرح ہے، نہ دنیا کی مٹی نہ دنیا کی سختی، بلکہ نور کی نرم چادر اور آخری سخت انتباہ. جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جو احسان جتائے، جو والدین کا نافرمان ہو، اور جو شراب کا عادی ہو. اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو پاک کر دے، ہمیں تکبر، فخر اور گناہوں سے بچا کر ان لوگوں میں شامل کر جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. آمین. رب العالمین.